جی، آج کے سیشن میں جو پہلی دو آیات ہیں ان کا ذکر کل بھی ہو گیا تھا، ہم نے ان کی تلاوت بھی کی تھی، ترجمہ بھی ہوا تھا. تو اچھا ہوا آج ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ سے یہ ماشاءاللہ کر دیا، اور یہ رکوع جو آج کے اس سیشن میں ہے یہ مکمل ہو گیا. تو ہم اس کو اجمالی طور پر دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کی تفصیل کل بیان ہو گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 163. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ معبود وہی ہے جو اکیلا ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جا سکے. وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. اب الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا مطلب ہم پہلے بہت سے سیشنز میں یہ چیز ڈسکس کر چکے کہ عبادت سے مراد کسی کی ماننا، جو وہ حکم دے اس سارے کے سارے احکامات کے مطابق اس کو خدا سمجھتے ہوئے، اس کی ساری باتوں کا اس کو مالک سمجھتے ہوئے ایک غلام کے طور پر اس کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا. تو ایسی ذات صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ نے فرمایا واحد ذات ہے، اکیلی ذات ہے، تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے دو اپنی صفتوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ الرحمن الرحیم، کہ الرحمن ہوں الرحیم ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسانوں کے اوپر، جاندار باقی جتنے ہیں ان کے اوپر، اس کائنات کو بنانے والا جتنے بھی رحم ہیں وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا. تو وہی ذات جو سب کچھ دے رہی ہے تو وہی اس کی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. آگے پھر جو اگلی آیت ہے، کل اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا تھا، تو دوبارہ سے اس کو مختصر طور پر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. تو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر اس میں فرما دیا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، دن اور رات کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے، سمندر کے اندر کشتیوں کے چلنے، سمندروں میں یا دریاؤں میں کشتیوں کے چلنے جن کی وجہ سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ پانی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس لیے برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دے، اور اس میں پھر اس نے بہت سے جانداروں کو، جانوروں کو پھیلا دیا، اور ہواؤں کے چلنے میں اور ان بادلوں کے جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہوئے ہیں، اڑتے پھر رہے ہیں، ان بادلوں کے اندر لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. تو ان 7 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. کس لیے یہ ذکر ہوا؟ کہ انسان اس چیز کی طرف سوچے کہ ان تمام چیزوں کا کرنے والا کون ہے. سوائے اللہ کے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ تو کسی کے بس میں ہے کہ وہ آسمان یا زمین کی طرح کی کوئی چیز تخلیق کر سکے. دیکھیے انسان کچھ بھی چیز اگر بنائے گا، اس کے لیے جو را مٹیریل لے گا وہ ہمیشہ نیچر سے لے گا. اور نیچر کو کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو انسان کچھ بھی بنانے کی کوشش کرے، اس کے لیے وہ اپنا دماغ استعمال کرے، اپنے نالج کو استعمال کرے، اور اس سے کوئی نئی چیز بنائے. لیکن ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے را مٹیریل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اور پھر کسی اور کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دن کی جتنی لمبائی ہے یا رات کی جتنی لمبائی ہے سال کے کسی ایک خاص حصے میں، اس کو کم یا زیادہ کر سکے، کیونکہ یہ ساری کی ساری اس چیز کی وجہ سے ہے، ان پرنسپلز کی وجہ سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سیٹ کر دیے ہیں. مخلوق ان پرنسپلز کو جاننے کی کوشش تو کر سکتی ہے، انہیں ڈسکور تو کر سکتی ہے کہ یہ دن اور رات کی یہ لمبائی یہ تبدیلی اس میں کیوں ہوتی ہے، یا یہ خاص لمبائی کسی خاص دن میں کیوں ہے، یہ موسم اس طرح سے کیوں ہے، لیکن وہ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے.
اس کو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک اسپیسیفک میتھمیٹکس رکھا ہوا ہے، ایک اسپیسیفک کیلکولیشن رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اندازے کے مطابق، اندازہ وہ والا اندازہ نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کر لیا، مطلب ایک اسپیسیفک کیلکولیشن کے ذریعے ہر چیز جو ہے اس زمین کے اندر میں نے رکھ دی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پرنسپلز رکھے ہیں جن کی وجہ سے اجرام فلکی اس کائنات کے اندر اپنے اپنے مدار کے اندر تیرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، اور ایک خاص مقررہ مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کو میں نے پیدا کیا ہوا ہے، ہر ایک کی ایک خاص مدت ہے، اس کی ایک عمر ہے، اس وقت تک یہ چلتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ سارا کچھ بنا دیا۔ اور پھر کشتیوں کا پانی کے اوپر چلنا، دیکھیں پانی دنیا کے اندر وہ ایسی واحد سیال چیز ہے کہ جتنی پراپرٹیز، جو پراپرٹیز پانی کے اندر ہیں جو کہ زندگی کو سہارا دے سکتی ہیں، جو کہ تجارت کے لیے ضروری ہے، سمندروں کا پانی، دریاؤں کا پانی کہ جس کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں، تو دیکھیے اس میں جو پانی کی جو پراپرٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل یونیک پراپرٹیز ہیں اس کی۔ پانی کی جو جیسے یہ پانی جمتا ہے تو یہ اپنی سرفیس سے جمنا شروع ہوتا ہے، اندر والا پانی یہ سارے کا سارا وہ سیال حالت میں رہتا ہے، تو جب ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر یہ نیچے کی طرف مزید جمتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو اس پانی کے اندر جو اپنے پرنسپلز رکھے ہیں وہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کشتیاں اس پانی کے اندر چلتی ہیں اور ان کشتیوں کی وجہ سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر یہی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی دے دی۔ اس پانی کی وجہ سے پودے اگتے ہیں اور ان پودوں کے اوپر جانور اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، اور ایک جانور کے اوپر دوسرا جانور۔ تو ہم نے پہلے ایک نشست میں بات کی تھی فوڈ چین کی اور فوڈ ویب کی، تو یہ جو پورا ایکو سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا بنایا ہوا ہے کہ آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی کے ذریعے سے پرائمری پروڈیوسرز جن کو ہم پلانٹس کہتے ہیں وہ اگے، اور جب وہ اگے تو ان سے پرائمری کنزیومرز یعنی جو سبزی خور جاندار ہیں وہ آ گئے، تو سبزی خور جانداروں کے اوپر پلنے والے سیکنڈری کنزیومرز جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گوشت خور جاندار ہیں تو وہ آ گئے، یا پھر ہمہ خور جاندار آ گئے جن کو ہم کہتے ہیں یہ ٹرشری کنزیومرز ہیں، کہ ان میں کیا ہے کہ یہ پودوں کو بھی کھا سکتے ہیں، یہ جانوروں کو بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے جانوروں کو بھی پھیلا دیا، جبکہ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر، مردہ زمین کے اوپر اس نے زندگی کو پیدا فرما دیا، پودوں کو پیدا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان تمہیں بادل نظر آتے ہیں انہیں بھی میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ پانی کی ایواپوریشن سے بادل بنتے ہیں، بادل جب بہت ٹھنڈی جگہ پہ پہنچتے ہیں بارش کی شکل میں، ایسے قطروں کی شکل میں زمین کے اوپر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اسی سمندر میں گرے یا یہ کسی خشکی کے علاقے میں گرے، خشکی کا سارا پانی دوبارہ سے وہاں سے ایواپوریٹ ہوتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے، دریاؤں ندی نالوں کے ذریعے سے دوبارہ سے سمندر میں جاتا ہے، پھر یہ ایواپوریٹ ہوتا ہے اور پھر یہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو مسخر کیا ہے، ان کو تابع کر دیا ہے اس اپنے حکم کے کہ یہ اس حکم کی وجہ سے زمین کو سیراب کرتے ہیں، مردہ زمین کے اندر زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا بیان فرمانے کے بعد اب یہ ساری چیزیں جس سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے اس کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں، حالانکہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان فرما دیے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر سکے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ دوسروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ تو کس طرح سے ان کو شریک بنا لیتے ہیں؟ یحبونہم، ان سے وہ محبت کرتے ہیں، کا حب اللہ، ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ حالانکہ پچھلی آیت میں جتنی چیزیں بیان فرمائیں ان سب کو سامنے رکھ کر انسان اگر سوچے تو کسی اور کے لیے وہ کسی اور کو معبود بنا ہی نہیں سکتا سوائے اس ایک ذات کے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرما دیا۔
جس نے یہ ساری چیزیں اس کائنات کے اندر رکھ دی، ان پرنسپلز کو جس نے پیدا فرما دیا کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو کتنی بے وقوفی والی بات ہوگی کہ انسان اس ذات کو چھوڑ کر کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا، انسان کسی اور ذات کے پیچھے چل پڑے، کسی اور چیز کو اپنا خدا بنا لے اور یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے، کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ عام عقل کا انسان بھی ہو نا، بالکل ایک نارمل سے بھی نیچے اگر لیول بالفرض کسی کا ہو، وہ بھی اگر یہ سوچے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی ایسے کو اپنا خدا سمجھوں جس کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ کر ہی نہ سکتا ہو۔ یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ نشانیاں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کی جانی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب اللہ نے تعریف فرما دی ان لوگوں کی کہ جو ایمان لاتے ہیں، جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت میرے لیے ایسے ہے کہ جو ان سے بہت شدید ہے، ان سے بہت زیادہ ہے۔ تو ایمان والوں کی تعریف فرما دی۔ مشرکین ایسے محبت اپنے معبودوں سے کر رہے ہیں جیسے کہ خدا سے کرنی چاہیے، لیکن ایمان والے اپنے خدا سے ایسے محبت کرتے ہیں جو ان مشرکین کی محبت جو یہ اپنے خداؤں سے نعوذ باللہ جھوٹے خداؤں سے کر رہے ہیں ان سے بہت زیادہ ہے۔ اشدو، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ ہے، بس اس میں شدت ہے، اس میں زیادتی ہے، وہ بہت زیادہ محبت ہے۔ اب اللہ کی محبت ہے کیا؟ اگر ہم اس چیز کی طرف دیکھیں، محبت صرف منہ سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ محبت سے مراد کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ پچھلی آیت میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، ان کے اندر، اس کے اندر، یہ ساری چیزوں کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، جو اللہ کے اوپر کامل ایمان رکھتا ہے، اس کے پاس جو عقل ہے، جب ہم عقل کی بات کریں گے تو جو عقل کا سب سے اعلیٰ لیول ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ اس بندے کا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مضبوط ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے جو کہ اللہ کے علاوہ ہیں۔ وہ کسی اور کو خدا نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے، اس کائنات کو اس نے جو قائم رکھا ہوا ہے، اس کا جو نظام چلایا ہوا ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی گردش ہے، وہ سال جو مہینے کے اندر اسپیسیفک ایام میں چاند گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اب اس کیلکولیشن میں کوئی غلطی نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کبھی کوئی کجی آ جائے، کبھی کوئی اس میں کمی آ جائے یا کبھی کوئی زیادتی آ جائے۔ تو یہ اس کو ساری چیزوں کو، اس سارے نظام کو قائم رکھنے والی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کو اپنا الہ سمجھا جائے، اس کو اپنا خدا سمجھا جائے۔ تو ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت رکھتے ہیں وہ ان کفر کرنے والے لوگوں کی محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو عقل والے، اصل عقل والے وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذَا يَرَوْنَ الْعَذَابَ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ ایک اور چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا یہاں پر کہ اگرچہ دنیا کے اندر تو یہ ایسا کر رہے ہیں، جو مشرکین ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں خدا بنائے بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ قوت تو ساری کی ساری تھی ہی اللہ کے لیے۔ کہ یہ دنیا دیکھیں، جب تک انسان دنیا کے اندر اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور ارد گرد روشنی موجود ہے تو تب تک انسان بہت زیادہ کھویا رہتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ چیزوں کو انسان دیکھے گا اس کی توجہ اتنی ہی زیادہ منتشر ہو جائے گی۔ توجہ منتشر ہو جائے گی تو اس کا کسی ایک چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا وہ بہت مشکل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے جب غیر اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان نہیں رہے گا۔ تو جب یہ دھیان نہیں رہے گا تو اس کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی۔ لیکن جب یہ ساری کی ساری رنگینیاں ختم ہو جائیں گی اور جب موت آ جائے گی اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر یہ کہیں گے اوہو یہ ہم نے کیا غلطی کر دی، یہ تو اللہ کی ذات ہے جس کے پاس ساری کی ساری قوت تھی۔ اب یہ ہمارے جو جتنے بھی شریک تھے جن کو خدا کے ساتھ نعوذ باللہ ٹھہراتے تھے ہم، وہ آج ہمارے کسی کام نہیں آ رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا
اور یہ لوگ کہیں گے کہ یہ جان لیں گے کہ بے شک قوت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، اور اللہ تعالیٰ تو بہت سخت عذاب دینے والا ہے، ہم نے تو اس کو پہچانا ہی نہ۔ ہم تو ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ باتیں ہیں لوگوں کی، لیکن یہ سب حقیقت نکلی۔ دوبارہ سے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت ہو، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شدید تر محبت رکھتے ہیں، ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور جب دیکھیں گے یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، ظلم کرنے، اب ظلم کی تعریف ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے، کہ جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اس کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے ہے یا جو جس کا حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ تو عبادت کس کا حق ہے؟ یہ ہر کسی کا حق تو ہو نہیں سکتی، یہ صرف اس کا حق ہوگی کہ جس نے سب کچھ بنایا، جس نے سب کو تھاما ہوا ہے اور جو کل کو بھی تھامے گا اور جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور ایسی ذات سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کوئی ذات نہیں ہے، تو اس لیے عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اسی کے لیے یہ لوگ پھر دیکھ لیں گے انہوں نے جب یہ ظلم کر دیا اللہ کے خلاف، انہوں نے جب شرک کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ساری کی ساری طاقت تو تھی ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اذا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی تھی دنیا کے اندر، یہ جن کے پیچھے چلتے تھے، جن کی مان کر یہ لوگ چلتے تھے شرک کرنے والے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے پیروی کی، ورعوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، تو ان کے سارے جو اسباب ہیں، آپس کے تعلق ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ دو طرح کے لوگ ہیں نا دنیا کے اندر، ایک وہ جو لیڈ کر رہے ہیں، لیڈرز ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جو لیڈرز ہیں وہ اپنے فالوور سے بیزار ہو جائیں گے کل قیامت کے دن عذاب دیکھ کر، اور پھر ان کی جو آپس میں تعلق تھے ایک دوسرے کے ساتھ، جو ان کے عہد و پیمان تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو وقال الذین اتبعوا، اور یہ جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس دن پھر کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے یہ ہوتا کہ ہم واپس چلے جاتے، وہ جگہ جس کا نام زمین تھا، کاش ہم وہاں پر واپس چلے جائیں، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہم بہت غور سے اس کو سمجھیں اور اس کے بارے میں غور کریں۔ صرف یہ نہیں کہ جب تک ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، یہ ہم آج کا سیشن کر رہے ہیں تو اس میں ہی ہمارا دھیان اس طرف ہو، بلکہ ساری زندگی کے لیے ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ موقع، قیامت کا دن، آخرت ایک روز ضرور آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو دن مقرر کیا ہوا ہے، جو وقت مقرر کیا ہے، وہ ضرور آنا ہے۔ ہماری یہ زندگی اس دنیا کے اندر، یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات کا لوگ انکار کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ جرات کر سکے کہ وہ موت کا انکار کر دے، جو اس چیز کو کہہ دے کہ میں تو ہمیشہ دنیا کے اندر رہوں گا۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے ایک دن چلے جانا ہے، لیکن اگر انسان یہ چیز سوچ لے کہ میں نے چلے جانا ہے تو جاؤں گا کہاں، کس جگہ میں نے جانا ہے، اور میرے ساتھ کل کو کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینیریو کو سارے کا سارا یہاں پر بیان فرما دیا کہ دنیا کے اندر انسان کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا بڑا ہے، میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، تو جو لیڈ کر رہا ہے جیسا وہ کہتا ہے انسان ویسے کا ویسے کرتا جائے۔ یہ جو بڑے بڑے گینگسٹرز ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان سب کا ایک بڑا شیطان ہوتا ہے، یہ اس شیطان کی ساری باتیں مانتے ہیں کہ جی اگر ہمیں پولیس نے پکڑ بھی لیا تو یہ ہمیں چھڑا لے گا، یہی ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، یہی تو ہے جو ہمیں لیڈ کر رہا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی۔ ہر انسان کا گینگسٹرز کی طرح ہر انسان کا یہی معاملہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ ہاں میں فلاں کے پیچھے چل رہا ہوں، میں اس کی تابع داری کر، اگر تابع داری جس کی جا رہی ہے وہ خود گمراہ ہے تو کیا ہوگا کہ
وہ بندہ جو ہے وہ پھر ان لوگوں کی جب قیامت والے دن وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ پھر ان سے بیزار ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں ہر کوئی اپنی جان کے لیے رو رہا ہوگا، وہاں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، یہ دنیا کے اندر جن کی تابع داری کر رہے ہیں نا، جن کے پیچھے چل رہے ہیں، تو وہ جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور جتنے بھی ان کے آپس میں دنیا کے تعلقات تھے، یہ ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے تھے، وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا نا کہ وہاں پر نہ تو کسی کا کوئی تاوان دے سکے گا، نہ وہاں پر کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی کسی کے لیے شفاعت کر سکے گا، اور نہ کہیں سے کسی کو کوئی مدد مل سکے گی۔ تو یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا، تو وہاں پر ایک دوسرے سے یہ بالکل ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر یہ جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں چلے جائیں اور جا کے ہم ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں جس طرح کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ لیکن وہ کہاوت جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جب ایک وقت گزر گیا ہے اب اس کے اوپر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ تو ریورسیبل ٹریفک ہے، اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا۔ یہ تو کروڑوں سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک نظام چلایا ہوا ہے، سارے کے سارے لوگ آگے جا رہے ہیں، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایسے یہ ہمارے پریزاد بھائی کہا کرتے نا، لوگوں اس دنیا میں ایک ہی دفعہ ہم آئے ہیں، اس میں لوٹ کے کبھی نہیں آنا، جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئے گا، جو انسان اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ پھر بچہ دوبارہ سے نہیں رہتا، وہ اس کی عمر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا ہو کے پھر وہ اگلی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک مطلب اگر ہم پوری لائف کا ایک جو اسپین ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ زندگی اسی طرح سے چل رہی ہے، جو وقت ایک دفعہ گزر گیا، وقت کا ایک ایک لمحہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن وہ قیمتی اس کو پھر انسان نے مزید قیمتی بنانا ہے، ہمارے لیے ہر لمحے کی قیمت ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ویلیویبل بن جائے گا اس وقت کہ جب ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے اندر گزاریں گے۔ تو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہ ان سے پھر کہیں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں چلے جائیں اور ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں۔ یہی انسان کہتا ہے نا دنیا کے اندر، جب اس کو کوئی دھوکہ دے دیتا ہے، یہ جو چور ایک دوسرے کو جب دھوکہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ بس آئندہ سے تو میں نے اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، آئندہ سے تو میں نے اس کو اپنے کسی کام میں شریک نہیں کرنا۔ اور سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے نا ایک، کہ جیسا کہ مثال شیطان کی، کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر لے، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان فوراً ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، کہتا ہے میں تو تمہارے ان کاموں سے بری ہوں، مجھے تو اللہ سے بڑا خوف آتا ہے، میں تو تمہارے ان کاموں سے بری ہوں، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان بھی یہ بات کہہ دے گا۔ تو ہمارے یہ دنیا کے رشتے ناتے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے پیچھے چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو بھول جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر اسی چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم لوگ کہیں کسی کے پیچھے چل کے اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں، کسی کے پیچھے چل کے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، بھائی کوئی نیک ہے تو اپنے لیے نیک ہے، ہم یہ دیکھیں جو وہ کام کر رہے ہیں کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ہم بھی قرآن و سنت کے مطابق کاموں کو کریں، اور اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے لیکن لوگ اس کی بڑی عزت کر رہے ہیں کہ جی یہ مولانا صاحب ہیں، یہ والا جو ہے یہ پیر صاحب ہیں، یہ والے جی کوئی چودھری صاحب ہے، یا پھر یہ والا کوئی بہت بڑی چیز ہے، کوئی لیڈر ہے، تو اگر اس کی اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جس میں وہ ہمیں تھوڑا بہت فائدہ دے رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، اس بندے نے بھی ایک دن کمزور ہو جانا ہے، اور کمزور ہو کے اس نے ایک دن مر بھی جانا ہے، وہ جب مر جائے گا اس کے ساتھ جو ہماری ساری عقیدتیں ہیں جو دنیا میں ہم نے کی، اگر ان عقیدتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے قیمتی ٹائم کو برباد کر لیا تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کے ساتھ یہ واقعہ ہو، یہ والے الفاظ پھر کہیں اس کو بھی نہ کل کو کہنے پڑ جائیں کہ کاش میں دنیا کے اندر واپس بھیجا جاؤں تو پھر میں بھی اس سے بیزار ہو جاؤں، لیکن اس کے کہنے کا کیا وہاں پر اس کی کیا نتیجہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، وقت گزر چکا ہوگا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سیدھے راستے پہ چلے، ہم کسی کو کوئی لیڈر ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہوتا رہے، ہم یہ دیکھیں کیا یہ لیڈر جو ہمیں بتا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اگرچہ یہ قرآن و سنت کا نام لے کے ہمیں بتا رہا ہے، ہم اس چیز میں دھوکے میں نہ آ جائیں کہ کسی بندے کی داڑھی دیکھ لی، اس کا دیکھ لیا شلوار قمیض کو وہ کہہ دیتے ہیں اسلامی لباس ہے، چلو ٹھیک ہے اسلامی لباس کے قریب ترین ہے، تو ان چیزوں سے ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، ہم یہ چیز دیکھیں کہ کیا یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے وہ دین کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہی،
کیا یہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ تو اگر تو چیز باتیں جو ہے وہ دین کے مطابق ہیں تو اس قابل ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، لیکن ہم بہت زیادہ ہوشیار رہیں کہ زندگی اس کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے، تو ہم اپنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے اس کے لیے تیار رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ وہاں پر یہ سارا واقعہ ہو جائے گا، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ان کے جو کیے ہوئے اعمال ہیں نا، ان کو ایک حسرت دلانے کے لیے ان کو یہ دکھائے گا، وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو، اور اس سے حسرت ہوگی۔ انسان جب ایک چیز گین نہیں نہ کر سکتا، انسان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی بھی معاملے، دیکھو ہم میں سے ہر انسان کا یہ معاملہ ہے کہ ہم لوگ زندگی کے اندر کوئی ہم سے کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جاتا ہے، تو نقصان اس وقت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت احساس نہیں ہوتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہو یہ میں نے کیا کر دیا، پھر ہم پورا جو ہے نا اس کا ایک فلیش بیک چلاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے کہاں سے غلطی کی تھی، اوہ کاش میں یہ غلطی نہ کرتا۔ لیکن دنیا کے اندر بہت سی چیزیں دوبارہ سے کی جا سکتی ہیں، لیکن جب ایک دفعہ دنیا سے رابطہ انسان کا کٹ جائے گا پھر ہمیشہ کے لیے کٹ گیا، پھر کوئی کچھ نہیں کسی کے لیے کر سکے گا، ہم اپنے آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک مقررہ وقت جو دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے پیپر میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سب نے مطلب جب اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں تو پیپر کے لیے خاص ٹائم دیا جاتا تھا، مثال کے طور پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جو بھی ہوتا تھا، تو اس میں جب ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو ایگزامینر کیا کہتا تھا؟ ٹائم از اوور۔ تو زندگی جب ختم ہو جائے گی تو ٹائم از اوور ہو جائے گا، اس کے بعد ٹائم نہیں دیا جائے گا، کوئی سپلیمنٹری بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو دوبارہ سے چلو سپلیمنٹری دے دیا جی، اگر ایک دفعہ ناکام ہو گئے دوسری دفعہ پھر پیپر دے دیے، تیسری دفعہ دے دیے، لیکن یہ زندگی کا امتحان جو ہے اس کے لیے جب ایک دفعہ اس کا پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا، جو پیپر ہم حل کر رہے ہیں اس وقت اپنی زندگی کا پیپر، اس کے بعد ہمیں کوئی دوسرا ٹائم نہیں دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو پھر یہ دکھاؤں گا، یہ سارا کچھ ان کو حسرت دلانے کے لیے، اور یہ حسرت دیکھیں آخرت میں ان کو ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بتا دیا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس طرح سے ہوگا، تو اب عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کریں اور ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ کچھ ہوگا اگر انسان نے وہ کچھ نہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے چاہتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں وما هم بخارجین من النار، اور یہ جب آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو آگ سے پھر یہ نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے، خالدین فیہا، تو یہاں فرما دیا وما هم بخارجین من النار، یہ آگ میں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے اس راستے کی طرف جو راستہ اس کو محبوب ہے، جو راستہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب انسانوں تک پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس راستے پر چلنا آسان فرمائے، اور اللہ اپنے قرآن کو پڑھنا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔